اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ایک انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت روز بروز کیسے بڑھ رہی ہے، اور اس مقبولیت کو چار چاند لگانے والے لوگ ہیں وہ کون کون ہیں، اور ان کی وجہ سے کس طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں کرنے کی کوشش کروں گا، لمبی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے جو بھی ہے، تو کوشش کریں اس کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی اس وقت جو حالات و واقعات تھے، شور تھا ملک کے اندر، ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، مر گئے، بینک لٹ گئے، پاکستان نے کشمیر بھیج دیا، پاکستان نے اسٹیٹ بینک بھیج دیا، یہ سارا کچھ ہوا جی۔ اس کے بعد جناب انہوں نے لانگ مارچ کیے، مولانا فضل الرحمان صاحب 3 سال 8 ماہ تک سڑک کے اوپر رہے جناب، وہ ان کی صحت بھی ڈاؤن ہوئی، ان کا مطلب کہ جو صحت پہلے تھی وہ 3 سال 8 ماہ کے دوران وہ کمزور پڑی۔ اب اس کے بعد جناب اللہ کا کرنا جی، وہ سائفر آیا، سائفر کے بعد رجیم چینج ہو گئی، کچھ معاملات عمران خان صاحب کے جو ہے وہ جن کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے وہ نہ ٹھیک رہ سکے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، پھر کرتے کرتے جناب سوئیاں پیچھے گھمائی گئی، سوئیاں گھمانے کے بعد جناب پھر گاڑیاں بھیجی گئی، وہ پریزنر وین بھیجی گئی، اور بہت کچھ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے اپنی ڈائری اٹھائی اور وہاں سے نکل کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب نکل گئے ان کا خیال تھا کہ جیسے پہلے وزیر اعظم نکالے جاتے ہیں اسی طریقے سے اب عمران خان صاحب کو نکالا تو کوئی شور نہیں ہوگا، لیکن اگلے دن جناب عوام لیڈر لیس احتجاج جو ہوا اس نے سب کی آنکھیں کھول دی اور سب کو حیران کر دیا۔ پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں جلسے کروں گا، انہوں نے 65 60 70 جو جلسے کیے، اپنی کمپین مکمل کر لی کہ ان کو پتا تھا کہ اب میں نے جیل میں جانا ہے، وہ سارے گیس ویس لگا لیے، انہوں نے حساب کتاب لگا لیا، جو کچھ 25 مئی سے کام شروع ہوا تھا انہوں نے جلسوں کا شیڈول دے دیا۔ چلیں یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب یہ ہوا کیا جی، جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا اس وقت شور تھا مہنگائی ہے، اس وقت شور ہے لا قانونیت ہے، اس وقت شور تھا جی کرپشن ہے، اس وقت شور ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، خارجہ محاذ پر پاکستان جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کے جو طریقہ کار بیہیویئر ہے وہ خارجہ پالیسیوں پر ٹھیک نہیں ہے، چائنا کا سی پیک سلو ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے دوستی کی حد میں روس جانے کے چکر میں امریکہ ناراض ہو گیا جی، ایبسلیوٹلی ناٹ پر عمران خان صاحب سے امریکہ ناراض ہو گیا، اسرائیل نہ تسلیم کرنے پر عمران خان صاحب سے ناراض ہو گیا، بھارت کے معاملات کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے وہ امریکہ کی وجہ سے، تو وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب تک وہ 370 والا اور 35A والا جو قانون ہے وہ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا میں اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کروں گا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اسی دوران جناب شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی چاندی ہو گئی، پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہو گیا، یہ سارا کچھ ہوا جی۔ پھر جو لانے والے تھے انہوں نے سوچا کہ شہباز شریف صاحب تو ایک ٹیکنیکل آدمی ہے، پاکستان مسلم لیگ کی ایک ٹیکنیکل جماعت ہے، اس کے جناب جو وزیر مشیر ہیں وہ اتنے کاریگر ہو چکے، 50 40 سال ہو گئے ان کو حکومتوں کے اندر دھکے کھاتے ہوئے، یہ تو معیشت کو ایک دم اوپر لے جائیں گے۔ وہ ہوا جی کہ وہ ٹھوس ہو گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، IMF پیسے نہیں دے رہی، دوست ممالک پیسے نہیں دے رہے، عمران خان سر پہ چڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے جناب جبر اور تشدد کے ذریعے اس پارٹی کو ختم کرنے کا جو بہت دیر سے ان کا خواب تھا اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہاں سے کہانی جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ پھر جب ایک جگہ پر فیصلہ ہوا، جب عمران خان صاحب کو لانگ مارچ سے روکا گیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب اور دیگر پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک فون کال آئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور جو اس وقت صدر پاکستان ہے عارف علوی صاحب وہ میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے، بار بار عمران خان صاحب کو منع کر رہے تھے کہ آپ عمران خان صاحب رک جائیں۔ عمران خان صاحب بہت دیر رکے، پھر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا اور اناؤنس کر دیا کہ لانگ مارچ۔ اس کے بعد ادھر نون لیگ کو غصہ آ گیا یا PDM کو غصہ آ گیا، ادھر جناب کوئی اور جو ہیں لوگ ان کو بھی غصہ آ گیا کہ دیکھتے ہیں جی کیسے لانگ مارچ کرتے ہیں اگر یہ بات ہے۔ پھر وہاں سے جناب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور وہیں سے پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا شروع ہو گیا، معیشت دباؤ ہونی شروع ہو گئی، مہنگائی ہونی شروع ہو گئی، عوام پر جبر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، عورت کی تذلیل کی گئی، عورت کی تذلیل کرنے کے بعد جناب بچوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو مارا گیا، جس نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا اس کو مارا گیا، اور 10,000 کے قریب پھر کرتے کرتے جناب 9 مئی کے واقعے کے اندر 10,000 کارکن جو ہے وہ ڈال دیے گئے جیل کے اندر۔
اب یہ جیل کے اندر جو ڈال دیے گئے، اب آپ اس سے ہر آدمی کو پتا ہے، جس محلے کے اندر گھر توڑا گیا، جس محلے میں عورت کی تذلیل کی گئی، جس محلے کے اندر بچے کو مارا گیا، عمار فروخ، وہ لوگ جو ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ اس کو بھولیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ضلع شاہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر آباد میں ہوا، ان کے ووٹر سپورٹر ان کو بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح جو کے پی کے اندر یا اعظم سواتی، ارشد شریف اور عمران ریاض اور دیگر بے شمار لوگ ہیں جی، جس میں صابر شاکر، موہت پیرزادہ، ایاز امیر، یہ ساری فلم چلی، جو پھر اس کے بعد عثمان ڈار کے گھر پہ جو کچھ ہوا پھیلائی گئی کہ جی وہ ان کو ایسے دھمکی دی گئی۔ اس کے بعد جناب جو بھی بندہ اٹھایا گیا، اس نے پریس کانفرنس کی یا چلے پہ گیا بقول شیخ رشید صاحب کے، یہ سارے کام ہوتے گئے، عوام ان کو دیکھتی گئی جی۔ عوام اگر یہ ریلیف دے دیتے تو شاید نہ آتا، اگر یہ جبر تشدد نہ کرتے تو لوگوں کے اندر یہ نفرت پیدا نہ ہوتی۔ اب نفرت پیدا ہوئی ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے۔ پولیس کا جو کردار ہے وہ اب پاکستان کا ایک ادارہ، میں تو اس کے پر زیادہ بات نہیں کرتا، یہ خود ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کتنا اس کو ڈیمیج ہوا۔ اور اسی طرح جو کچھ اور جن کی طرف جو ہے معاملات انگلیاں اٹھی ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری کریڈیبلٹی کتنی لوز ہوئی ہے۔ ان کی تو ہو رہی تھی، اور یہ ساری کھیل کے پیچھے نام کس کا آ رہا تھا؟ مریم نواز صاحبہ کے متعلق آ رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب اپنے احکامات پر عمل کر رہے تھے، اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے اندر بیان دے رہے تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی تمام پارٹی جو ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن میں تھی کہ اب تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں، اور تمام چیزیں کنٹرول ہونے کے بعد ہم ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیں۔ آپ 10,000 قیدیوں کے ساتھ آپ لگا لیں گے، ان کی فیملی کے ممبر لگا لیں، ان کے محلے کے لوگ لیں گے، 100 آدمی بھی آپ لگائیں، 100 آدمی بھی، وہ لاہور کے ہی بندے گرفتار ہیں زیادہ، اس میں کچھ فیصلہ آباد کے ہوں گے، کچھ جناب ادھر ادھر کے، 100 آدمی بھی لگائیں، جس گھر کا فیملی ممبر اٹھایا، جس محلے کا میں عورت کی تذلیل کی گئی وہاں پر 100 آدمی لگا لیں، جس محلے کے اندر بچے کو مارا گیا وہاں پر 100 آدمی لگا لیں۔ یہ کرتے کرتے جناب 10 لاکھ سے اوپر لوگ بن جائیں گے، اگر کم و بیش بھی لگائے جائیں۔ یعنی اس میں ہر گھر کی ایک الگ کہانی ہے، اور ہر گھر کے ساتھ 100 لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں دور تک۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی نفرت میں اب کبھی بھی ان کو قبول نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے یہ ان کو جو پرابلم ہو رہی ہے۔ پھر جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، یا جو عوام کے ساتھ کیا گیا، کہ بجائے اس کے کہ مہنگائی سستی کرتے یا پاکستانی عوام کو ریلیف دیتے، پھر بھی کوئی مرم پٹی رکھی جاتی۔ اب جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر نقشہ تھا لوگوں کے ذہن میں، 12% مہنگائی یا پٹرول یا ڈیزل یا کھانے پینے والی چیزوں کی قیمتیں تھیں، وہ جس ریٹ پر تھیں انہوں نے اس سے 3 گنا زیادہ کر دی۔ اب لوگ اس کو اچھا کہیں گے جی جس کے دور کے اندر 12 روپے کا یونٹ تھا، باقی چیزیں، اور جس طرح میں لمبی تفصیل نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی انڈسٹری میں کام کرتے لوگ تھے وہ بے روزگار ہونے شروع ہو گئے۔ فیصل آباد شہر جو ہے وہ اجڑ گیا، جو ٹیکسٹائل کا شہر تھا وہ اس حساب سے کہ تمام انڈسٹری بند ہو گئی۔ گجرانوالہ سیالکوٹ کی انڈسٹری بند انہی کی وجہ سے بند ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، عوام کا جینا 2 بار ہو گیا، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اس کے بعد جناب اب یہ سوال کریں کہ ہاں جی ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، عوام عمران خان صاحب کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ عوام اس لیے جا رہی ہے کہ جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا وہ غلط ہے۔ آپ نے عوام کے دلوں پر یا زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے اس پر نمک چھڑکا، اور جب نمک چھڑکتا ہے ٹھیک ہے، اس وقت وہ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، مرچیں چھڑکی جائیں وہ تکلیف میں ہوگا، لیکن پھر اس کا وہ رد عمل تو دیتا ہے۔ چلو وہ طاقتور نہیں ہوگا، وہ بولے گا نہیں۔ جو عدالتوں کے اندر جو نظام ہو رہا ہے، جو کچھ عدالتوں کے اندر بٹ رہا ہے جی، عدالتیں پریشان ہیں کہ ہم کدھر کو جائیں۔ یعنی پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے، پاکستان کی عوام تباہ کر دی، پاکستان کی انڈسٹری تباہ کر دی، پاکستان کے اندر تمام نظام درم برم کر دیا۔ کس لیے جی؟ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے چکر میں۔ اب آ گئے جی نواز شریف صاحب، اللہ خیر کرے۔ اب حالات یہ ہیں کہ جو میڈیا انالیسز ہے، بہت دفعہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر بن بھی گئے وزیر اعظم تو 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلیں گے۔ آج اس میری بات کی تصدیق فیصل واڈا نے ایک نجی چینل کے اوپر کی ہے کہ انہوں نے کہا 11 سے 12 ماہ تک نواز شریف صاحب جو ہیں
اگر وزیر اعظم بن بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم اتنا نکالیں گے. اور انہوں نے دوسرا یہ کہا کہ میں کسی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑوں گا تو آزاد لڑوں گا. اس وقت وہ کار خاص ہیں اور جو پیغام وہ دیتے ہیں سمجھے وہ وہاں سے آتا ہے جی, جہاں سے آنے کا پیغام کا مطلب ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا 12 ماہ کے لیے بنا دیا جائے گا, اس کے بعد پھر بیساکھیاں نیچے سے کھینچ لی جائیں گی. یہ فیصل واڈا صاحب کے انالیسس کے ساتھ. اب اگلا جو 2/3 اکثریت جو نواز شریف صاحب مانگ رہے ہیں, وہ 2/3 اکثریت کیوں مانگ رہے ہیں جی؟ اس 2/3 اکثریت وہ کسی بھی پارٹی کو, یہ پی ڈی ایم کے گروپ میں کوئی بھی پارٹی آ گئی تو اس کے بعد پھر امریکہ کا کھیل جو کھل کھلا کے شروع ہوگا. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا آنے والے دنوں کے اندر یہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, لیکن پھر امریکہ کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ اس بندے سے شروع ہوگا, چاہے اس میں پیپل پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بات آ جائے, چاہے جناب اس میں پاکستان مسلم لیگ کے نواز شریف صاحب جنہوں نے تمام ڈیلیں باہر بیٹھ کر کی ہیں وہ جناب آ جائیں گے, تو اس کے بعد امریکن مشن کا جو فائنل ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوگا. وہ کیا ہوگا وہ ابھی وقت نہیں ہے جی, نہ بول سکتے ہیں. لیکن میں آج اتنی خبر ضرور دیتا ہوں کہ اگر 2/3 اکثریت آ گئی تو پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گے. پھر سب کے ہاتھ سے گیم نکلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. یہ یہاں تک. اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے جی, اس نے جو نقشہ تیار کیا اس کے تحت ان کی سوچ کے مطابق کسی کو اکثریت دینی ہی نہیں. نواز شریف صاحب جو سروے آ رہے ہیں پورے پاکستان سے 40-45 سیٹیں, آصف علی زرداری صاحب کی 60-65 سیٹیں ہیں, ان کو کم کر کے ان کو بھی 50 سے نیچے کیا جائے گا. اسی طرح جناب پاکستان تحریک انصاف, اس کو تو ویسے ہی وہ جناب کہتے ہیں کہ الیکشن میں داخل ہی نہیں ہونے دینا, لیکن صوبائی کے اندر کے پی کے اندر وہ نہیں روک سکتے, نہ قومی کے اندر. دیکھتے ہیں جی کتنی کم از کم جو ان کا نقشہ اس میں جو اکثریت ہے وہ کسی بھی 2 جماعتوں کی مل کر نہیں بننی چاہیے. یعنی فرض کریں پیپل پارٹی اور تحریک انصاف مل جائے, اکثریت بن جائے اور عدم اعتماد لے آئے, اور اسی طرح مسلم لیگ اور تحریک انصاف مل جائے اور جو ان کا وزیر اعظم ہو منظور نظر کا, فرض کریں جی کاکڑ صاحب کو کہہ دیں کہ وہ آپ وزیر اعظم بنا دیں, تو یا زرداری صاحب کو بیٹے کو بنا دیں, تو نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف مل جائے. مولانا صاحب جو ہیں وہ کل کو اپنے ساتھ بندے ایسے ملا لیں اور اس کے بعد وہ خود وزیر اعظم بن جائیں. یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تھنک ٹینک ہے پاکستان کے, انہوں نے کہا جی کہ 50 سے 45-50 یعنی اکثریت جو ہے وہ نہیں ملے گی کسی کو, چوں کا مربع رہے گا اور حکومت ہمارے ہاتھ میں رہے گی جی. یہ ہوگا جی نقشہ. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ سوال کرنے کی بجائے, غصہ کرنے کی بجائے, تمام لوگ جو بھی اس وقت نواز شریف صاحب کو سر کے سامنے سربر سجود ہیں وہ بھی سوچیں کہ عوام 25 کروڑ عوام جبر کے ذریعے نہیں جیتی جا سکتی. ٹھیک ہے لوگ خاموش ہیں, لوگ ایک ظالم جو ہوتا ہے بندہ کسی بھی شہر کے اندر, وہ جناب اس کے سامنے لوگ اس کو منہ پر تو چودھری صاحب کہہ دیتے ہیں, لیکن جب وہ جاتا ہے پیچھے سے جو سلا باتیں نکالتے ہیں وہ علیحدہ بات ہوتی ہے جی. میں اس کی ایک مثال بہت دفعہ دی ہے, آج بھی دیتا تو میرے شہر کا ایک وکیل تھا, ظالم تھا, جابر تھا اور کرپٹ بھی تھا اور مورلی کرپٹ بھی تھا. پھر ایک دن اس نے کوئی ایسی حرکت کی, اسی کا ملازم جن کو دیسی زبان میں مسلی کہتے ہیں, وہ جناب مسلی تھا, اس نے اس کو اپنا بدلہ لیا اور گولی مار دی. پورے شہر کے اندر جب خبر پھیلی, جس آدمی کو کہا گیا یار وہ بندہ فلاں وکیل مر گیا, تو اس نے کہا جی چنگا ہویا مر گیا. بہرحال کہ جی یہ ہے, برا آدمی جب برے کام کرتا ہے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا انجام پھر وہ کہتے ہیں چنگا ہویا مر گیا. بس اسی لیے یہ سب چیزیں جو ہے سوچنے والی ہے.